ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور اب بھی امید ہے کہ صورتحال جنگ کی طرف نہیں جائے گی۔ تاہم اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ ہوگا۔ ایران میں تخریب کار کارروائیوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ پرتشدد واقعات میں 2000 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ ان کارروائیوں میں 690 تخریب کار بھی مارے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایران کی حمایت پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ حمایت ایران ہمیشہ قدر اور احترام کے ساتھ یاد رکھے گا۔ انٹرنیشنل ذرائع نے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اسرائیل اور شام پر سخت امریکی دباؤ کی اطلاع دی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے شامی ہم منصب محمد جولانی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کی بھی اطلاع ہے۔ اس کال میں صدر ٹرمپ نے الجولانی کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دمشق کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ شام متحد رہے گا۔ معاہدے کے لیے صرف ایک مسئلہ جبل الشیخ باقی رہ جائے گا۔ تاہم اسرائیل نے اسے قومی سلامتی کا مسئلہ اور سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے علاقے کو دوستوں حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 4 ہفتوں میں اسرائیل کے موقف میں تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی۔ اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اس موقف پر مکمل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ شام کے معاملے پر اختلافات ابھی بھی موجود ہیں۔